بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابک یا حبیب اللہ۔ کلمن، کاف لام میم نون، کلمن حروف ابجد اسماء کے معقلات کے حساب سے کاف ہے۔ عجیب یا خر وزائیل و بحق کاف یا کافی الموسی لما خلق لہ من عطایا فضلہ یا کافی۔ یا کافی، یا وافی، یا شافی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ اسماء ہیں، اور جو بندہ ان ناموں کو اس ترتیب کے ساتھ ہیں پڑھے، عجیب یا خر وزائیل و بحق کاف یا کافی الموسی لما خلق لہ العطایا یا فضل یا کافی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اندر یہ خاصیت پیدا کر دیتا ہے کہ تمام حشرات الارض زہریلے، سانپ، بچھو وغیرہ، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور ان میں سے کسی جانور کو دیکھے اور اس کے حملے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، سانپ بچھو کسی کو بھی کاٹ لے، کسی کو بھی کاٹ لے، یہ قابل توجہ بات ہے، تو اس عمل کا نام لے کر، اس عمل کا نام لے کر قسم دینے سے زہر ختم ہو جاتا ہے۔ کمال دیکھیے کہ اس اسم کے عمل کا کمال دیکھیے کہ کوئی بھی زہریلا جانور، کوئی بھی سانپ، بچھو، بڑھ وغیرہ اس کو کاٹ لے تو عمل اگر اس کو دیکھے زہر اتر جائے، اور اگر عمل وہاں نہ پہنچ سکے، عمل کا نام لے کر قسم دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس زہریلے سانپ، بچھو وغیرہ کا زہر ختم ہو سکتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے، ایک بزرگ کا، ہندوستان کے بزرگ تھے جو آسیب زدہ جن بوت کا سایہ ہو، اور ان بزرگ کے پاس لے جایا جائے تو بس اتنا کہا جاتا، شاہ جی مارے نا ذرا لاتی سنو، شاہ جی ذرا اس کو ایک لات مارنا نا، بس ان شاہ جی کا نام سن کر جن بھوت پریت عفریت سارے بھاگ جاتے تھے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیاقت آباد C1 ایریا کراچی میں ایک بہت بڑی لمبی چوڑی قبر ہے، مزار ہیں، ہمارے پیر صاحب وہاں جایا کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہیں، کئی دفعہ گیا۔ آسیب زدہ لوگ جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، جو میگنٹ جس طرح ایک لوہے کو کھینچتی ہے، اس طرح اس آسیب زدہ کو قبر اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو پلٹ کر واپس پھینک دیتی ہے۔ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے، واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے، کیا تاثیر ہے۔ اور میرے پیر صاحب نے ایک چادر اس مزار سے اٹھا کر، نئی چادر چڑھائی اور پرانے والی اٹھا کر میرے سر پہ باندھ دی نا، وہ چادر کو میں نے کئی عرصے تک سنبھالے رکھا۔ جو بھی آسیب زدہ جن، بیت، پروت، پریت، عفریت سے تنگ تھا، میں اسے ایک دھاگا نکالتا، اس کو تعویذ میں باندھ کے دے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا۔ لیکن اب وہ گڈ مڈ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی چادر ہے کون سی۔ بہرحال ایک بات ہے جو مسلم حقیقت ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اور حملہ کرنے والا پلٹ کر بھاگ جائے، سانپ ہو، بچھو ہو، شیر ہو، چیتا ہو، جو بھی درند یا چرند میں سے کوئی ہو، اور الموسع سین کو زبر کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ موسیو، موسع وسط سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غائبانہ رزق عطا فرماتے ہیں۔
اور دل کو غنی کر دیتے ہیں اور کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہیں کرتے۔ اس عبارت کو روزانہ 263 بار یا 111 بار، بامر مجبوری 8 بار۔ عجب یا خر و ضعیل و بحق کاف یا کافی الموسع لما خلق له من عطا یا فضل ہی یا کافی۔ عجب یا خر و ضعیل و بحق کاف الکافی الموسع لما خلق له من عطا یا فضل ہی یا کافی۔ اس کو یوں سے پڑھا جائے۔ اس کو میں اسکرین پہ لکھ کے بھی کبھی دکھاؤں گا تمام کی تمام چیزوں کو، تو انشاءاللہ اس وقت جب آپ دیکھیں گے تو پھر یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، یہ کافی یا وافی یا شافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے نا۔ اور ایک بزرگ ان کے پاس جو بھی بندہ جس مرض کے لیے جاتا تو ایک ہی وہ دم کرتے، اللہ شافی اللہ کافی اللہ المعافی، بس پھونک مارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کر دیتا۔ بزرگوں میں سے باجدید بستمی ہیں یا جنید بغدادی ہیں یا کسی ایسے پایا کے بزرگ کے بارے میں ہے کہ بیمار ہو گیا، ان کا قارورہ لے کے حکیم کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس بزرگ کی، تو اس نے کہا کس کے پاس جا رہے، حکیم کے پاس جا رہے ہو، ان کو یہ مرض نہیں ہے، اس بندے سے کہو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ آیت پڑھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ہر ہر حرف میں، ہر ہر زبر میں، ہر ہر زیر میں اور ہر ہر پیش میں کیا ہے، حکمت ہے اور شفا ہے۔ لیکن پڑھنے والا ہو، یقین والا ہو، اعتقاد والا ہو بندہ تو پھر یہ کمال حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا حرف ہے کلمن لام، عجب یا تعطیل و بحق لام یا لطیفو، یہ اللہ کا نام ہے، تعطیل موکل کا نام ہے۔ بے اوصاف کمال ہی باللطافت واللطافت فی لطافت لطافت کا یا لطیف ہو، یہ بڑی صاحب کمال کلام ہے اور بارہا مرتبہ کا یہ تجربہ ہے، بارہا مرتبہ کا تجربہ ہے کہ یا لطیف ہو کے اسم کو ایک نقش کی صورت میں لکھیں، لام تو یہ فعل لطیف مربع شکل میں لکھیں، اس کو سامنے رکھ کر عجب یا تعطیل و بحق یا لطیف ہو، بحق یا لطیف ہو، بس عجب یا تعطیل و بحق یا لطیف ہو۔ اگر پوری عبارت پڑھ سکیں، واللطافت فی لطافت لطافت کا یا لطیف ہو، کمال ہے۔ خصوصاً شادی شدہ جوڑوں کے لیے یا جن کی شادی نہیں ہو رہی ہو، حصول اولاد کے لیے یا شادی کے مقصد کو پانے کے لیے اس کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت کمال رکھا ہے، ایسی لطافت کے ساتھ، ایسی باریکی کے ساتھ، ایسی نفاست کے ساتھ اس کا کام ہوتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لطیف جو ٹھہرا، اور اس لطافت کے اندر وہ لطافتیں ہیں کہ بندہ حیران پریشان میں بھی حیرت رہتا ہے۔ اور اس کے عمل کا کمال یہ ہوتا ہے، اس کے عمل کا لطیف ہو تعطیل ہو، ان موکلات کے ساتھ اس عمل کا کمال یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم میں گزرتی ہے، اور عمل کے پاس جو بھی آئے تو اس کے قلب کا حال اس طرح دیکھے جس طرح آئینے کے سامنے بندہ اپنی شکل کو دیکھتا ہے۔ عمل کے پاس آ کر بندہ اپنا حال اس طرح دیکھ سکتا ہے تو عمل کا کیا کمال ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کیا کمال ہوگا۔ جس کی قبر پر جائے آنکھ بند کر کے توجہ کر کے پڑھے اور چند بار ہی پڑھنے سے صاحب قبر کا حال دیکھے اور بات کرے۔ کشف القبور آتا ہے نا، لمبا عمل ہے، 21 دن کا 40 دن کا، آپ قبر پہ جائیں اور قبروں کو سلام کرتے جائیں توجہ کے ساتھ۔ مغرب کے بعد پہلے معمول بنائیں ہر روز قبرستان جانے کا، اور پھر جب معمول بن جائے تو جائیں مغرب کے بعد، کسی سے بات چیت نہ کرے، آتے جاتے کوئی دیکھے نہ، جا کر قبر پہ سلام کرتے جائے کہ قبر کو جس قبر سے سلام کا جواب ہے اس کو نشان کر لیں،
پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، جن جن قبور سے 3 قبروں تک نشان لگانے ہیں. پھر دوسرے دن جائیں، پہلی قبر سے جس سے آواز آئی تھی اس کو سلام کریں، آواز آگے ٹھیک نہیں تو دوسری پہ، تیسری پہ، یعنی 3 دن تینوں قبروں سے آواز آئے تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب یا روح الارواح ہو یا روح الارواح ہو یا روح الارواح ہو کر رٹ لگا لیں. صاحب قبر ایک مجسم شکل میں تم سے ہم کلام ہوگا. عمل لمبا ہے لیکن یہ والا کر لیں، اپنے اندر لطافت پیدا کر لیں اور پہلے اس عمل کے عمل بن جائیں. پھر کسی بھی قبر پہ، ماں باپ بہن بھائی، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کوئی کشف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں. عجیب یا تا الہ بے حق کے لام یا لطیف ہو بے اوصاف کمال ہی یا لطیف ہو باللطافت واللطافت فی لطافت لطافت کا یا لطیف ہو. جس طرح پڑھتے ہیں یا نور تنورت بی نور و نور فی نور نور کا یا نور. یہ اسماء جلالیہ ہیں، بڑے کمال کے ہیں. تو اس طرح پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حال کو سب کے اوپر اور لوگوں کے حال کو اس کے اوپر منکشف کر دیتا ہے. اس کے اوپر کوئی مخفی چیز رہتی نہیں ہے. اور اہل قبر کے دوست اور رشتہ دار کے متعلق جو کہے وہ اس طرح انجام ہو. اور اہل قبر ولی اللہ ہے تو کسی بھی مسلمان کے لیے سوال کرے تو پورا ہو. ہر روز 129 بار یا 61 بار یا بامر مجبوری 7 بار. لیکن میرا 129 بار کا تجربہ ہے. 129 بار کا تجربہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد جو اس کو پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی لطافت، ایسی نورانیت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ صاحب کمال ہو جاتا ہے اور اس کی لطافتوں کے اندر گم ہو کر بندہ محو حیرت ہوتا ہے. خصوصاً شادی شدہ افراد پڑھیں حصول اولاد کے لیے، یا ایسی خواتین پڑھیں جن کا رشتہ کہیں نہ طے ہوتا ہو. عشاء کی نماز کے بعد 129 بار پڑھیں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو. اگر اس کے مواخلات کے ساتھ پڑھیں گے عجیب یا تعیل بے حق کے باللام یا لطیف ہو واللطافت فی لطافت کا لطیفات کا یا لطیف ہو واللطافت فی لطافت کا یا لطیف ہو. یوں ایسے کر کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کی بارش کرنا شروع کر دے گا. تیسرا حرف ہے میم، کلمن، کیونکہ میں اس ابجد کے لحاظ سے بتا رہا ہوں نا تاکہ ایک لفظ بن جائے. جس طرح ابجد، حوز، خطی، کلمن، صافس، کرشت، یہ 28 حروف ہیں اور کوئی 3 کا مجموعہ، کوئی 4 کا مجموعہ ہے. ان میں آتشی، بادی، خاکی، آبی سارے حروف پائے جاتے ہیں. اور انسان کے اندر جو اربع عناصر ہوتے ہیں، عناصر اربع جن کو ہوتے ہیں، اس کے مطابق اگر پڑھا جائے تو پھر اور ہی زیادہ اس کے اندر لطافت آ جاتی ہے. عجیب یا رو یا ایلو، عجیب یا رو یا ایلو بے حق میم یا منانو ذو الاحسان قد اما کل الخلائق منہو یا منانو. عجیب یا رو یا ایل بے حق میم یا منان، اللہ کا لفظ نہیں، یا حنان ہو یا منان ہو یا دیان ہو یا سبحان ہو، یہ سب اللہ کے نام ہیں. یا حنان و ذو الاحسان قد اما کل الخلائق منہو یا منان ہو. اس کا عمل اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے اور اکثیر وہ چیز ہے جو ادبیات کے لحاظ سے دیکھیں سب سے ٹاپ کلاس کی ہو، عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے آخر ہو، سونے چاندی کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے اعلیٰ قیمتی چیز، اس کے اوپر کوئی اور اس سے قیمتی چیز نہ ہو. آپ اکثیر کا مطلب آسان معنی میں یہ سمجھ دیں، خود اکثیر بن جاتا ہے. اس کے عمل کے پاس ایک مرد حر، مرد عالم غیب آتا ہے اور اس کو وہ ہنر، وہ علم سکھاتا ہے کہ جس علم کے سیکھنے کے بعد اگر پتھر پر وہ نظر ڈالے تو پتھر بھی سونے کا بن جائے. جو اس کے تصور میں آئے گا وہی چیز بن جائے گی. اور یہ کیوں کب کس لیے؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی ہے نا، حدیث قدسی، اتانی عبدی،
اجعلو کا ربانی، اے میرے بندے میری اطاعت کرو، میں تجھ کو ربانی بنا دوں گا۔ ربانی تقول للشیء، تم جب کسی چیز کے لیے کہو گے نا کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے اوپر اپنا احسان کرے، اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، تو بندے کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، جو کہے وہ ہو جائے، جو کہے وہ ہو جائے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تجربہ شرط ہے، آزمائش شرط ہے، اور اللہ کے ناموں کو کیا آزمانا، کیا شرائط رکھنا، یہ بندہ پھر خود اپنے ایمان کی طرف، اپنے یقین کی طرف، اپنے اعتقاد کی طرف دیکھ لے کہ میں کس چیز کو چیلنج کر رہا ہوں۔ اور اگر من نہو کو نون کے پیش کے ساتھ پڑھیں، من نہو پیش کے ساتھ پڑھیں، اور خالص اللہ کے لیے اس ذکر میں مشغول ہو، تو ایک شخص عالم کیمیائے غیب سے ظاہر ہو، اور صرف اس ایک عمل کی وجہ سے بندہ جس کے اوپر نظر فیض ڈالے، تو وہ فیض اثر سے خالی نہیں ہوگا۔ جس کے اوپر نظر کرے گا تو جو فیض اس بندے کے اندر ہے اس کو ٹرانسفر کر دے گا، جو اس کو دینا چاہے وہ ہو جائے گا۔ اور عمل صاحب عرفان اور ایقان ہو، معرفت بھی تو کوئی ہو نا، ایسے ہی عبارت پڑھنا نہ آتی ہو۔ مولانا روم والی بات اس طرح فرماتے ہیں نا، بر زبان تسبیح در دل گو خر، زبان پر تسبیح ہو اور دل میں کھوتے گدے گائے بیل کا خیال ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا نا ایک آدمی سے، اتنے گڑ گڑا کے، اتنے رو رو کے دعا کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ ترس آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی الہ العالمین اس کو عطا کر دے، کتنی التجا کرتا ہے، کتنی گریہ وزاری کرتا ہے، تضرع کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تو اس کے ظاہری حال کو دیکھتا ہے نا، اس کے دل کو جان کے دیکھا ہے، یہ تضرع وزاری کیوں کرتا ہے، یہ کس لیے کرتا ہے؟ اس کو میری طلب کم ہے، اپنے مال کی طلب زیادہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کس شکل و صورت کے ہو، اور اللہ نے فی احسن تقویم ہر ایک کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، تیار کیا ہے۔ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، صورت کی بدصورتی کے میں نہیں طرف جاتا کہ جس طرح بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن ولیکن ینظر الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، فساد ہے، ریاکاری ہے، کیا چیز ہے، اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اس عرفان کے ساتھ، اسی کان کے ساتھ پڑھایا جائے، یا رو یا ایلو بے حق میم یا منان و ذوالحسان قد اعم کل الخلائق من ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مردان غیب میں سے کوئی آ کر اس کو وہ علم سکھاتا ہے کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کے قدموں کی خاک بن جاتے ہیں۔ بری امام رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تاریخ کبھی پڑھ کے دیکھ لینا، اورنگزیب جب ملاقات کے لیے آیا تھا، اورنگزیب جب ملاقات کے لیے آیا تھا، اپنے ہیرے جواہرات ساتھ لایا تھا نا، تو نالے کے قریب بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، تو اورنگزیب کہا اس نالے کی طرف دیکھ، وہ پتھر پانی کے اندر ہیرے اور جواہرات بن کر بہہ رہے تھے۔ شرمندہ ہوا کہ میرے یہ چند ایک تشتری میں رکھے ہوئے ہیرے جواہرات کیا، یہ تو ندی نالے ہیروں جواہرات کے بہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین، مردان خاصان حق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بیٹھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں نا، تو پھر ہر چیز سونا چاندی کیا، یہ تو وہ استبراء کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نون عجب یا حول ایلو، حول ایلو بحق نون یا نکیو من کل جور لم یردا ولم یخالط ہو بحال ہی یا نکیو، نکیون تکیون اللہ کے نام ہے، کلو نکیون و تکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہر نکی اور تقی اہل بیت میں سے ہے۔
میری آل میں سے ہے، نقی اللہ کا نام ہے، انتہائی پاکیزہ، انتہائی نفاست، نظافت، اعلیٰ ڈگری پاکیزگی اور طہارت۔ عجب یا حول بحق نون یا نقی من کل جور لم یرد ولم یخالط فی آلہ یا نقی۔ اس کے ذاکر کو عالم میں تصرف کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تصرف، بندہ اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہے اور کرانا چاہے ہو جاتا ہے۔ بہجلۃ الاسرار کتاب ہے نا، غوث پاک کی سیرت پہ لکھی ہوئی ہے، تو ان کے مصنف نے لکھا ہے کہ صرف دو ہی ہستیاں ایکتی ہیں، ایک ہے غوث پاک اور ایک غوث پاک کے کوئی ہم اثر تھے، وہ قبر میں بھی جا کر صاحب تصرف ہیں، وہاں بھی ان کا تصرف چلتا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، پانے والے پا لیتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ میں کسی اختلاف کی طرف نہیں جاتا، میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو محسوس کر رہا ہوں۔ صاحب تصرف ہو جاتا ہے بندہ، ایک دفعہ کہہ دینا سیف لسان بن جاتا ہے، تلوار کی طرح اس کی زبان چلتی ہے۔ اور جب بندہ یہ خاصیت پہ آ جاتا ہے، ان لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نا کہ میں تمہارے باطن کو بھی تمہارے ظاہر کی طرح دیکھتا ہوں، اور اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح شیشے کے اندر کوئی چیز، شیشے کی بوتل کے اندر کوئی چیز بند ہو نا تو اس کا ظاہر باطن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے اوپر شریعت کی طرف سے ایک پابندی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان کو کھول نہیں سکتے۔ منصور کا حال دیکھ لیں، اتنا ہی تو کہا تھا نا، ان الحق جان دے دی تھی، تو غلط تو نہیں کہا تھا۔ لیکن جو بات بندوں کی عقلوں سے ماورا ہو وہ عام بندوں کے سامنے نہیں۔ خاصاں دی گل آما انگے نہیں مزہ کریں گی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے اگے درنی۔ جو خاص الخواص اور اخص الخواص ہوتے ہیں ان کی بات ایک عام آدمی کے سامنے کریں گے، وہ کیا سمجھے گا؟ ایک کیمیاگر ہے، اس کیمیاگر کے سامنے میں جا کر اپنی منطق جاڑوں گا، وہاں کوئی فائدہ نہیں۔ باتیں کرنے سے نہیں، عمل کرنے سے سب ہوتا ہے۔ اس کے عمل کو تصرف حاصل آ جاتا ہے، اور جس کے لیے جو چاہے وہی ہو، اگر فعال ہو یا نقیًا، فعال ہو لام کے پیش کے ساتھ پڑھے، اور نقیًا، نقیوں کی جگہ نقیًا پڑھے، تنوین کے ساتھ پڑھے، تو عمل جس کسی کو بھی کسی عمل کی اجازت دے تو وہی تاثیر حاصل ہو جو عمل کو حاصل ہے۔ جس کا نام لیا جائے، اس کی حقیقت اس کے سامنے تصویر بن کر سامنے آ جائے، جس کا بھی نام لیا جائے اس چیز کی حقیقت ایک مجسم اور مصور تصویر کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے۔ اور اگر فعال ہو یا نقیًا، یعنی فا کو زیر کے ساتھ اور لام کو زبر کے ساتھ اور نقیًا کی یا کو بغیر تشدید کے پڑھے، نقیہ، اور اس کی 70 خلوتیں کرے، 70 خلوتیں کرے، ہر ہفتہ میں ایک نیا اسرار ظاہر ہو، ایک نیا راز نئے سے نئے ہر ہفتے میں ایک ظاہر ہو، 70 خلوتیں، اور 21 ہفتوں کے بعد عالم ہیمیا، عالم کیمیا، عالم سیمیا، عالم ریمیا، یہ 4 مقام ہوتے ہیں، پڑھ لینا کسی کتاب میں، تشریح کی یہاں گنجائش نہیں۔ عالم ہیمیا کا ظہور ہو کر اس کے تحت و تصرف میں آئے، اس کے ماتحت، اس کے تصرف ہیں کائنات کی ہر چیز ما سوی اللہ۔ سرائے باطن بھی ایسے ہی معمور اور آباد رہے جیسے سرائے ظاہری، اور انبیاء علیہ السلام و صدیقین، شہداء اور صالحین جلوہ فرما ہیں، جن کی زیارت سے مشرف ہو اور جسے چاہے جو دکھا دے۔ وہ کئی بزرگوں کے حالات ہیں نا، کئی بزرگوں کے، جب وہ محفل میں جاتے ہیں نا، حضوری میں جاتے ہیں، تو پھر کئی محفلیں وہاں سکتی ہیں نا، تو وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ عالم کے لیے نہیں، جو عالم کے وہ ظاہر کے جو ہیں باطن کے نہیں، وہ باطن کے جو ظاہر کے نہیں ہوتے۔